بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سمندور نامی جن کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تم اتنا عرصہ پانی میں مقیم رہے ہو، بتاؤ تم نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی؟ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، بے شک میں نے دیکھی ہے۔ وہ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے جس کے چاروں اطراف میں مضبوط دیواریں ہیں اور اندر ایک عظیم شہر آباد ہے۔ دیواروں کی بلندی 100 گز ہے اور شہر کے اندر 12 برج ہیں اور اندر کا ایک وسیع میدان اور میدان کے درمیان ایک عالی شان محل ہے جو کہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ میں نے محل کے اندر جا کر دیکھا کہ وہاں 4000 خوبصورت لونڈیاں بیٹھی ہیں۔ ان کے درمیان خوبصورت تخت پر حسن و جمال کی پیکر ان کی ملکہ اور ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی ملکہ اٹھ کر چلی گئی تو تمام لونڈیاں بھی اپنے اپنے حجرے میں داخل ہو گئی۔ پھر میں شہزادی کے پاس گیا، اس سے اس کے شہر کا نام دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی، پہلے تم بتاؤ کس ملک سے آئے ہو اور یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے اسے بتایا تو وہ بولی، اس شہر کا نام سیدون ہے اور ملکہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ تمام صورتیں جو تم محل کے منارے پر دیکھ رہے ہو یہ جادو کی ہے۔ یہ اس واسطے ہے کہ جب بھی کوئی دشمن اس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ آواز دے کر بتلا کر دے گی، اور وہ جو منارے پر عقاب ہے وہ عبادت کے وقت مانگ دیتا ہے۔ تب ہم سب جمع ہو کر اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ اس شہر کا حال ہے کہ ان کا بادشاہ اپنی رعایا سے اپنی پوجا کرواتا ہے۔ یہ تمام حالات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے جہاد کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کو تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ کا حکم سنتے ہی تمام مخلوق جو آپ کے تابع تھی جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی آپ اپنا لشکر لے کر شہر سیدون کے باہر پہنچے تو شہر کے اندر منارے پر نصب عقاب نے شہر والوں کو دشمن کی خبر دینے کے لیے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ بس آن کی آن میں پورا شہر اور اس کے سپاہ جنگ کی تیاری کر کے شہر سے باہر امڑ آئے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ فوج کی ایک جماعت ہے جن کے پاؤں زمین پر نظر نہیں آتے بلکہ ہوا میں معلق ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا جہادی لشکر تھا۔ آپ نے پہلے تو شہر والوں پر دعوت حق پیش کی اور فرمایا، خدا صرف ایک اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم لوگ اپنے بادشاہ کی پوجا چھوڑ کر ایمان لے آؤ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں اور تمہارے اس شہر کو امان دیتا ہوں۔ اہل سیدون نے آپ کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جنگ کا اعلان فرما دیا اور یوں ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے جنات کو جنگ کے لیے بھیجا گیا مگر وہ شکست کھا کر بکھر گئے، کیونکہ اہل سیدون بھی جادو اور طلسم کے ماہر تھے اور ان کے پاس بھی ماہر جنات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آدمیوں کا لشکر روانہ کیا جنہوں نے اہل سیدون کی ناقابل شکست فوج کو تہس نہس کر دیا۔ سب سے آخر میں سیدون کا بادشاہ عنکبوت لڑائی کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے خاک اس مردود کی آنکھوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو کر زمین پر گر گیا اور اپنے ہی محل میں رکھے ہوئے ایک شیر کا شکار ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جب وہ گرا تو اس پر ٹڈیاں حملہ آور ہوئیں اور اس کی آنکھیں نوچ کھا گئیں، جس سے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر شہر سیدون کو ویران کر دیا گیا اور وہاں کے بچ جانے والے مرد اور خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں عنکبوت کی بیٹی اور 4000 لونڈیاں بھی شامل تھیں۔ آپ علیہ السلام نے قیدیوں پر اسلام پیش کیا تو ان میں سے بیشتر نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ عنکبوت کی بیٹی نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک صاحب جمال خاتون تھی، کہنے لگی، میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک کہ اپنے والد کو نہ دیکھ لوں۔ بس جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس کے باپ کی لاش دکھائی گئی جو کہ مسخ شدہ حالت میں تھی۔
اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آئی تو وہ گریہ و زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تمہارا باپ کوئی خدا نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی۔ اگر وہ واقعی خدا ہوتا تو کیا خدا کو موت آ سکتی ہے؟ وہ تو ایک جھوٹا اور مکار شخص تھا جو اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ کہنے لگی، میں اس وجہ سے نہیں روتی بلکہ اس لیے روتی ہوں کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں بچا، میں دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے آؤں گا۔ بس عنکبوت کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس نکاح کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن شیطان عنکبوت کی بیٹی کے پاس آیا اور ورغلانے کے لیے کہنے لگا، اے عنکبوت کی بیٹی، تم اپنے باپ کو کیسے بھول سکتی ہو جو خدا تھا، اور تم اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میرا ملک تباہ ہو چکا ہے، میرا اب یہی ملک ہے۔ شیطان جب اسے ورغلانے میں کامیاب نہ ہوا تو کہنے لگا، تم کہیں نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں، اپنے باپ کی مورت بنوا کر اپنے کمرے میں رکھ لو اور یہی عبادت کر لیا کرو، وہ اسی سے خوش ہو جایا کرے گا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے اپنے باپ کی ایک مورت بنوائی اور اپنے کمرے میں سجا دی، پھر خفیہ خفیہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہی عمل وہ 40 روز تک کرتی رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے ٹڈی کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، تم اونٹ ذبح کرو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ یوں اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ٹڈی کو بے گناہ ذبح کر دیا۔ منقول ہے یہی 2 اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ روایات کے مطابق انہی 2 اسباب کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اسم اعظم والی انگوٹھی واپس لے لی گئی تھی، جس کے سبب آپ علیہ السلام سے تمام حکومت واپس لے کر آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ انگوٹھی کس طرح آپ سے واپس لی گئی تھی اور پھر وہ کس طرح آپ کو واپس ملی، اور پھر جب آپ دوبارہ حکومت میں لوٹے تو آپ نے عنکبوت کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، یہ سب ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس سلسلے کی ہماری اگلی ویڈیو انتہائی اہم ہے، وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔